حیدری دوستیرا قادری ذوالفقار حیدری دوستیرا قادری دین حق ہے ولی دوستیرا قادری دین حق ہے ولی دوستیرا قادری نعرہ غوث یا غوث سبحان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله طيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وجميع أصفيائه وأوليائه والأمة الأجمعين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی النبی الحبیب المتین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وصلاۃ وسلام علیک یا نبی اللہ وصلاۃ وسلام علیک یا نور من نور اللہ وعلى آلک وصحابک یا خیر خلق اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا آمنت باللہ الحمدللہ کافی رات ہو چکی، آزمائش کی گھڑی بھی شروع ہوئی، غلبہ نیند کا یہ بھی ساتھ ساتھ جھوم رہے ہوں گے کہ کب تک بیٹھے بیٹھے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں نیند لگ جائے۔ یہ ہمارے جلسے ہی ایسے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے جلسوں میں ایک خاص اسی طرح کی آزمائش ہوتی ہے، پر دیکھنا یہ ہے جاگتا کون ہے سوتا کون ہے۔ آپ نے سنا ہوگا جیسے کہاوت ہے نا،
جو جاگا وہ پایا، جو سویا وہ کھویا۔ اب آپ کی مرضی جاگنا ہے یا سونا ہے، پانا ہے تو جاگو۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو الحمدللہ مجھ سے قبل ہمارے مولانا بہت مدلل، بہت خوش الحالی تقریر سب کے لیے پھر نام خوشحالی ہے الحمدللہ، دلوں میں سب کے دلوں میں اتار دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے۔ اور الحمدللہ کہنے کو تو میرے خیال سے کچھ ہوگا نہیں، باتیں تو ساری رکھ دی ہیں، اسی لیے میں نے عنوان ہی بدل ڈالا۔ دیکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، جہاں تک دو چار باتیں ہیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، سننے کے لیے تیار ہے؟ یہ جلسہ یاد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے رکھا ہے، یاد حسین نام سے رکھا ہے رضی اللہ عنہ۔ مگر ایک بات میں آپ لوگوں کو کہوں گا، یاد کون کرتے ہیں؟ یاد کون کرتے ہیں؟ جو بھولے ہوئے۔ یاد ان کو بھی دلائی جاتی ہے جو بھلا چکے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارا ایمان جب تک زندگی ہے نہ کربلا کو بھلا سکتا ہے، نہ سید شہداء حسین کو بھلا سکتا ہے۔ ثابت ہمارا ایمان ہے، اور اس ایمان کی جان ہمارا حسین ہے، حسین کا نانا ہمارا آقا ہے۔ اسی حوالے سے میں دو باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ ایک بات تھی ما اتاکم الرسول فخذوہ، دوسری بات ہے ما نہاکم فانتہوا۔ مختصر سے اس کا ترجمہ سن لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، رسول جو دیتے ہیں اس کو لے لو۔ رسول جو دیتے ہیں، کتنا دیتے ہیں، کیا کیا دیتے ہیں، یہ مت سوچو، اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں کرنا، جو بھی دیں لے لو، منع بھی نہیں کرنا۔ بات سمجھ؟ ہاں، کسی کو کم کسی کو زیادہ دے دیں گے تو کم لینے والے زیادہ والے کی طرف بھی مت دیکھنا، یہ اس کے نصیب کی بات ہے۔ رسول جانتے ہیں کس کو کتنا دینا، کب دینا، کیا کیا دینا، کہاں دینا، رسول اعظم کو پتا ہے۔ صرف جو بھی دیں لینا ہمارا کام ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ خدا اس کے کلام میں فرماتا ہے۔ قرآن پر ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ قرآن پر ذرا زور سے، قرآن پر نہیں، قرآن سے پہلے نبی پر ہمارا ایمان۔ قرآن ابھی آیا ہی نہیں ہے، اترا ہی نہیں ہے، نازل ہی نہیں ہوا، کوئی احکام نہیں آئے، مگر ہمارا ایمان بس سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سب سے پہلے نبی پر ہمارا ایمان، پھر اس کے بعد قرآن۔ اب وہی قرآن اللہ کا کلام دین و دنیا کی جاگیر بن گئی، رہنما بن گئی، صبح قیامت کا خزانہ بن گیا۔ ایمان والوں کے لیے بہترین سے بہترین عمل کے لیے صراط مستقیم بن گئی۔ قرآن اللہ کا کلام۔ اب وہی قرآن کہتا ہے جو نبی نے دیا اس کو
لے لو. اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی نے کیا کیا دیا ہے. نبی نے کیا کیا دیا ہے. یہ مت سمجھنا نبی نے صرف ہم کو ہی دیا ہے، ہم کو ہی دیا ہے نہ، نبی نے سب کو دیا ہے. خدا کی کائنات میں اس کی مخلوق جہاں تک وہاں تک نبی نے دیا ہے. بس سمجھ میں آ رہی. اب اس مخلوق میں چلو انسانوں کی بات کریں. اب انسانوں میں اچھا بھی ہے، برا بھی ہے، اپنا بھی ہے، پرایا بھی ہے، دوست بھی ہے، دشمن بھی ہے نہیں؟ کافر بھی ہے، یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، مجوسی بھی ہے، فاجر بھی ہے، فاسق بھی ہے، مرتد بھی ہے، مسلمان بھی ہے، مومن بھی ہے، ولی بھی ہے، صالح بھی ہے، شہید بھی ہے. آپ ان کی آگے اور بھی چلیں گے تو اللہ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، مگر نبی نے سب کو دیا ہے. اگر آپ بات کریں گے آدم علیہ السلام سب سے پہلے دنیا میں تشریف لائے تو جانو کہ دنیا میں تو سب سے پہلے تشریف لائے، مگر نبی سے حضرت آدم نے شاید ہر نبی ہر رسول دنیا میں آ کر ہمارے نبی سے صرف ایک بار لیا ہوگا، مگر آدم تو 2 بار لیے. سمجھ رہے نا بات؟ آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سمجھے؟ چلیے پہلی بار لیے جنت میں، پہلی بار لیے جنت میں. اب آپ پوچھنا غوث میران قادری کیسے جنت میں، کیسے؟ خدا نے تو جنت میں رکھا ہے انہیں. میں تو کہتا ہوں جنت بنایا ہی مصطفیٰ کے صدقے. جنت کے پتے پتے گوشے گوشے پر نام مصطفیٰ ہے. اگر جنت میں آدم ہیں تو یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے. اب وہاں لیے پھر دنیا میں آنے کے بعد ایک چھوٹی سی لغزش ہوئی، اس کو خطا نہ سمجھو، غلطی نہ سمجھو، کیونکہ اکثر لوگ بے جانے بوجھے یہ غلطان کر بیٹھتے ہیں کہ آدم نے غلطی کیا ہے. اللہ نبی سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، ہر نبی معصوم ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی لغزش، اگر وہ لغزش نہ ہوتی نہ میں ہوتا نہ تم ہوتے. یہ حکمت خدا ہے. اب اسی چھوٹی سی لغزش کو بھی نبی برداشت نہیں کر پائے. رونا شروع کرے دنیا میں آنے کے بعد. 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 10 سال 50 سال 100 سال پورے 300 سال. کتنے سال؟ 300 سال. 300 سال کے بعد یاد آیا. کتنے سال؟ کتنے سال؟ یاد حسین کے جلسے میں بیٹھے ہیں. اب میں پوچھتا ہوں بابا آدم آئے کہاں سے؟ جنت سے. بات سمجھ میں آ رہی؟ بارگاہ خدا بندی میں رو رہے ہیں، گر گڑا رہے ہیں. جنت سے آ کر روتے ہیں، گر گڑاتے ہیں. جیسے خطاوار و گناہگار روتے ہیں، گر گڑاتے ہیں جنت میں جانے کے لیے. ہم جو روتے ہیں گر گڑاتے ہیں اللہ سے، تو معنی کیا ہے؟ جنت میں جانے کے لیے باوا آدم جنت میں آ کر روتے گر گڑاتے ہیں. 300 سال کے بعد یاد آیا. کتنے سال کے بعد؟ تو معلوم یہ ہوا ان 300 سال کے درمیان جو حق دیکھا تھا اس کو بس سمجھ میں آئی. خلق الآدم بین الخطایا والنسیان. آدم کو ہم نے پیدا کیا خطا اور بھلاٹ پر. خدا کہہ سکتا ہے، یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے. نسیان ہو گیا، بھول گئے. کتنے سال؟ 300 سال بھول گئے. اب ہم بار بار یہ جلسے ہر سال اس لیے مناتے ہیں کہیں ہم نہ بھول جائیں. ہر سال مناتے ہیں کہیں بھول نہ جاؤ.
بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی لیے یہ عنوان رکھا ہے یادیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ چلیے 300 سال کے بعد یاد آیا. جب یاد آیا تو رونا بند ہو گیا. رونا بند ہو گیا اور کہنے لگے اے اللہ اس محمد کے صدقے میں میری توبہ کو قبول فرما لے. کیا کہا؟ صدقے میں میرے 300 سال کا رونا گر گرانا، آسمان پر نگاہیں اٹھا کر نہ دیکھنا، یہ سارے کا سارا معاملہ ایک محمد کے صدقے میں قبول. نبی مانگا صدقہ مصطفیٰ. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب اللہ نے دے دینا. دینا کہ نہیں دینا؟ دے دینا. مگر دیا کیا؟ نہیں دیا. 300 سال گری ڈالنے کے بعد، استغفار کے بعد جب نام مصطفیٰ نکلا، اللہ دینے سے پہلے کہا اے آدم پہلے یہ تو بتا تجھے کیسے معلوم؟ تجھے کیسے معلوم؟ ہوتا ہے نا ایسا. تو آدم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ جب تو جان روح اتار رہا تھا، جب روح میرے جسم میں اتر تھی تو سب سے پہلے میں نے آنکھ کھولا. جب آنکھ کھلی تو سب سے پہلے مجھے وہی نظر آیا. وہی نظر آیا کیا؟ میں نے دیکھا کہ ساق عرش پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں سمجھ گیا تو معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو خالق ہے، تیرے سوا کوئی خالق نہیں. تو رازق ہے، تیرے سوا کوئی رازق نہیں. مگر اگر کوئی ہستی تیرے ساتھ ہے، تیرے نام کے ساتھ ہے، کسی اور کا نام تیرے نام کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو میں سمجھ گیا یہ چھوٹا ہو نہیں سکتا، کمزور ہو نہیں سکتا، لا علمی ہو نہیں سکتا، اور یہ بہت بڑا اختیار رکھنے والا، یہ بہت بڑا کمال رکھنے والا ہو سکتا ہے. جب تیرے ساتھ ہے تو میں سمجھ گیا میں نے 300 سال تیرے ہی نام پہ گر گرایا تھا. میں نے سوچا ایک بار اس نام کا صدقہ بھی مانگ کر دیکھ لیں. مجھے یاد آ گیا تو میں نے وہ نام کا صدقہ مانگا. تو اللہ نے فرمایا آدم تو سچ جان گیا، تو سچ جان گیا. اسی حکمت کے لیے تو تجھے پیدا کیا، اسی لیے تو بنایا گیا، اسی حکمت کے لیے پیدا کیا گیا. اب ہم یہاں تھوڑا اور بھی اس بات کو میں اضافہ کر دوں. اب اسی حکمت کے لیے پیدا کیا تو ہم سمجھیں گے شاید دنیا بسانے کے لیے، اولاد پیدا کرنے کے لیے، یہ تو خیال آیا ہوا تھا ہوگا. تو مانا یہ اسی حکمت کے لیے پیدا کیا. تو اللہ نے جب کہا تو یہ سمجھو کہ اللہ نے سب سے پہلے آدم سے علل اعلان کروایا کہ اس کی اسی حکمت میں کیا ہے. وہ حکمت جب تک نام مصطفیٰ لب پہ نہیں آتا کسی کا چارہ نہیں ہوگا. سب سے پہلے دنیا میں آدم کی زبان سے نسبت مصطفیٰ کا اعلان کیا، وسیلہ مصطفیٰ کا اعلان کیا، صدقہ مصطفیٰ کا اعلان کیا. یہی آدم کو دنیا میں لانے کی حکمت تھی. اسی صدقے میں آدم نے دنیا کو بسایا. لیے نہ دو نہیں. اب ہر نبی ہر رسول اسی رسول سے لیتے ہیں. کیسا لیتے ہیں؟ رحمت کو لیتے ہیں. اسی رسول کی نسبت سے
اپنی قوم کے لیے ہدایت کو لیتے ہیں اسی رسول کی نسبت سے. سمجھے کہ نہیں؟ اب میں گہرائی کی طرف نہیں جاؤں گا, سیدھے آ جاؤں گا. اب نبی سے جب ہم نے لیا تو کیا لیا؟ قرآن کس سے لیے بھائی؟ سو گئے. قرآن کس سے لیے؟ نبی سے. یہ بھی نہیں معلوم آپ لوگوں کو؟ آپ لوگوں نہیں بولتے کسے لیے قرآن؟ کلام خدا کا ہے. مجھے بتا دیں کوئی ہے مائکا لا کے ڈائریکٹ خدا سے کلام لینے والا؟ وہ اور ہوں گے جو ڈائریکٹ جانے والے. ہم ایسے نہیں ہیں, ہم نسبت مصطفیٰ سے جانے والے ہیں, وسیلے مصطفیٰ سے جانے والے ہیں. ارے مصطفیٰ کے جوتیوں کا صدقہ مانگ کر جانے والے. کسے لیے قرآن؟ لیے نا؟ لیے کہ نہیں لیے؟ نماز ذرا زور سے بولنا ہوگا. روزہ, حج, زکات, یہ تو فرائض ہے نا. کیا ہے یہ؟ فرائض ہے. کیا ہے؟ فرائض. اب ہم جانتے ہیں نماز, روزہ, حج و زکات کتنے فرضاں ہوئے؟ نماز, روزہ, حج و زکات 5 ہوئے. یہ کون سے کمفورٹ کا زمانہ آئے گا؟ 40 نہ ہوئے. اب ہمارے فرضاں 4 ہے, 5 میں کتنے؟ اور کون سا فرض ہے؟ اچھا, کلمے سے پہلے نماز ہے, کلمے سے پہلے روزہ ہے, کلمے سے پہلے حج و زکات ہے نہیں نا؟ چلیے کلمے سے پہلے کون چیز ہے؟ سکتے میں مت پڑھو. کلمے سے پہلے ایک اور چیز ہے. ابھی ہمارے پاس کلمہ نہیں آیا. ابھی ہمارے پاس کلمہ نہیں آیا. اس سے پہلے ایک اور چیز ہے جو سب میں آیا. وہ کیا ہے؟ محبت مصطفیٰ. کلمے سے پہلے محبت ہی تو قرب مصطفیٰ میں لے گئی, صحبت مصطفیٰ میں لے گئی. اب مصطفیٰ جو دیے محبت مصطفیٰ میں آنکھ بند کر کے لے لیا. نبی دیتے جاؤ, شوق سے ہم لیتے جائیں گے. نبی کہتے جاؤ, شوق سے جان و مال قربان کرتے چلے جائیں گے. تو اسی لیے کہتے ہیں عبادت سے پہلے محبت ہے. عبادت سے پہلے محبت. جانتے ہیں کوئی؟ وہی محبت نے بارگاہ مصطفیٰ میں بٹھایا تو مصطفیٰ نے ہم ناچیزوں ناکاروں کو کلمہ پڑھایا. ابھی نماز و روزہ نہیں, جب کلمہ پڑھ لیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اب ہم کہتے ہیں کلمہ پڑھ لیا تو اللہ کی گواہی دینا. کس کی؟ اللہ کی گواہی دینا. دے دیا نا اشہد اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی, میں گواہی دیتا ہوں. اب گواہی دینے کے لیے دیکھنا ضروری. اب مجھے بتائیں ہم سب گواہی دینے والوں میں سے ہے کہ نہیں؟ ارے ذرا زور سے بولے الحمدللہ. آپ 5 وقت اذانوں میں نہیں سنتے کہ نہیں؟ گواہی دینے والوں میں سے ہے کہ نہیں؟ مجھے بتاؤ کیا دیکھا تم نے خدا کو؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ مگر بغیر دیکھے یہ کس گواہی؟ پوچھا گیا مسلمانوں بروز قیامت, خدا پوچھے گا جو بے ایمان کافر جو جرح کریں گے ہم لوگوں پر کہ اللہ اس وقت تو یہ لوگ نہیں تھے, پھر گواہی کیسے دے دیں گے؟ تو خدا بھی پوچھے گا ہاں تم نہیں تھے نا, گواہی کیسے دیے؟ تو جانتے ہو مسلمان کیا کہیں گے؟ اے اللہ, گواہی دینے کے لیے ہم کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ ہم نے بغیر دیکھے ایمان لایا ہے.
ایمان دیکھ کر لانے کا نام نہیں، بغیر دیکھے لانے کا نام ہے۔ اور وہی جب ہم ایمان لایا ہے تو جب جا کر خدا نے ہم کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب فرمایا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ پر گواہی دیے، پھر بعد میں چلو مان لیا خدا کی گواہی دے دیے تو کیا مسلمان ہو جائیں گے؟ نہ، پھر دوسری گواہی اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جب تک گواہی خدا کی ذات مصطفیٰ کی نہ دے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، دائرے اسلام میں آ ہی نہیں سکتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو معلوم کیا ہوا، ہمارے ساتھ ہمارا خدا اور اس کا رسول۔ خدا کو چھوڑو گے منکر ہو جاؤ گے، رسول کو چھوڑو گے کافر ہو جاؤ گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ سب کس نے دیا؟ قرآن نبی نے دیا، نماز نبی نے دیا، روزہ نبی نے دیا، حج نبی نے دیا، اور ایمان ذرا زور سے بولے ہوئے، ٹھنڈی ہوا چل رہی نہیں؟ ایمان دیا نہیں؟ یہ سب کس سے لیے؟ تو خدا نے کیا کہا؟ ما آتاکم الرسول، نبی جو دیے اس کو الحمدللہ ایمان والے لے لیے۔ یہ تو سارے عمل ہیں، فرائض ہیں، عبادتیں ہیں، ایسے کئی ہمارے نبی نے امت کے لیے دے دیا، صبح قیامت تک کا خزانہ ہمارے نبی نے دے دیا، ایمان والوں نے لے لیا۔ مگر ایک بات میں آپ لوگوں سے کہوں گا، تو کیا نبی نے صرف یہی دیا ہم کو اور کچھ نہیں دیا؟ بات سمجھے؟ یہی دیے اور کچھ نہیں دیا؟ جب بات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین میں آئی تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں، جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ خدا کیسا ہے؟ وہ خدا کیسا ہے؟ ابھی یہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، خدا کیسا ہے ابھی تک یہ بات آئی ہی نہیں تھی، اس سے پہلے ایک اور مسئلہ پیش آیا، ایک اور مسئلہ پیش آیا، کیونکہ ابتدائی زمانہ تھا، قرآن کے نزول، قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہو رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی سے فرمایا کہ اے نبی اب جا، سب کو دعوت دے، سب کو بلا، سارے قبیلوں کو بلا، اپنوں کو بلا، پراؤں کو بلا، پرایوں کو بلا، علل اعلان سب کو بلا کے دعوت دے۔ جب ہمارے نبی نے سب کو دعوت دی، سب کو بلایا، بنی شمس والوں کو بلایا، وہ علی قریش کو بلایا، علی کلب کو بلایا، جتنے قبیلے وہاں خاندان تھے سب کو بلایا، اپنوں کو بلایا، پرایوں کو بلایا، سب کو بلا کر دعوت دی، سب جمع ہو گئے۔ سب جمع ہونے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ لوگوں تم مجھے مانتے ہو کہ نہیں؟ دعوت دینے کی بات اللہ نے کی تھی، نبی نے دعوت دے کر بلایا، تو نبی نے بات اپنی رکھی کہ لوگوں مجھے مانتے ہو کہ نہیں؟ سب نے کہا بے شک یا رسول اللہ ہم تمہیں مانتے ہیں، ہم تمہیں مانتے ہیں۔ تو ماننے کی دلیل کیا ہے؟ مانتے ہو اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر میں کہہ دوں پیچھے سے چوروں کا قافلہ آ رہا ہے تم کو لوٹ لے گا تو کیا مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا یقین کے ساتھ مان لیں گے، کیونکہ یہ بات کسی اور نے نہیں، نبی آپ کہہ رہے ہیں، یہ بات آپ کہہ رہے ہیں۔ اس وقت تک یقین کی دولت، ماننے کی دلیل اور اس کا اعلان نہیں ہوا تھا، مگر لوگوں نے ہمارے نبی کے صادق الامین ہونے کی دلیل دلوں میں بیٹھ گئی تھی، چھپ گئی تھی۔ لوگوں نے کہا یقیناً مانیں گے، کیوں؟
آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، دھوکہ نہیں دے سکتے، بے وفائی نہیں کر سکتے، یقین کے ساتھ مان لیں گے۔ اب پیارے رسول کو دلیل ماننے کی مل گئی تو فرماتے ہیں جب مجھے اتنا مانتے ہو تو اب میں کہتا ہوں قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ کیا کہا نبی نے؟ قل هو اللہ، قل، یہ کلام اللہ کا ہے۔ اے اللہ، تو اللہ ہو کر، خالق ہو کر، رازق ہو کر، مالک و مولا ہو کر، حیات و موت کا مالک ہو کر تیرے بندوں سے تو کہہ دیتا تو اچھا تھا، تو کہہ دیتا تو اچھا تھا کہ میں ایک ہوں۔ اللہ بڑا شانہ ہے، اگر خدا کہہ دیتے ہیں نا میں ایک ہوں۔ جو لوگ آج شرک کے ڈنکے بجاتے ہیں نا، بجاتے ہیں کہ نہیں؟ درگاہ پہ جاؤ، فاتحہ پہ دو، محرم کا کھچڑا پکاؤ، شرک ہے شرک ہے شرک ہے بولتے کہ نہیں؟ یہ سارے کے سارے خود یہ شرک میں ڈوب جاتے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ بیری آج کہا غوث اللہ قادری مجھے کون مانے گا؟ میں کہہ دیتا مگر مجھے مانے گا کون؟ کسی نے دیکھا ہے، کسی نے پایا ہے، کسی سے ملا ہوں، کون مانے گا مجھے؟ مجھے ماننے والا صرف ایک ہے، مجھے دیکھنے والا ایک ہے، جس کو میں دیتا ہوں وہ ایک ہی ہے۔ اب میرے ایک ہونے کا اعلان بھی وہی کر دے۔ کسی نے کہا پیارے تو کہہ دے، تو کہہ دے میں ایک ہوں، قل تو کہہ دے، کہہ دے هو اللہ واحد، اللہ ایک ہے۔ تو ایمان والو سمجھ جاؤ، ہر چیز جیسا عمل، نماز، روزہ، حج و زکات، جیسے مہد سے لے کر لحد تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک، اول سے آخر تک جو کچھ بھی ملا ہے، مل رہا ہے، یہ نبی سے ہی ملا ہے۔ یقین کے ساتھ مان جاؤ کہ ہم کو خدا بھی نبی سے ملا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ خدا بھی نبی سے ملا ہے۔ الحمدللہ، لے لیا کہ نہیں لے لیا؟ نبی نے جب ایک خدا ہم کو دیا تو کیا ہم 4 خدا کو لیے، 2 خدا کو لیے، 10 خدا کو لیے؟ کتنے لیے؟ نبی نے کتنے لیے؟ ہم نے کتنے لیے؟ ایک ہی خدا کو لیے نا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ کل بھی، آج بھی، مرتے دب تک بھی ہمارا خدا، کیونکہ یہ ہم نہیں جانتے، ہمارے نبی نے کہا ہے ہمارا خدا۔ لے لیا نا؟ ہم بھی لیے، تم بھی لیے۔ یہ مت سمجھنا صرف دوست لیے، دشمن بھی لیے۔ یہ مت سمجھنا صرف مومن لیے، منافق بھی لیے۔ نہیں لیے؟ نہیں معلوم آپ کو منافق کون ہے؟ جو مان کر بھی نہیں مانتا، مان کر بھی اب یہ کیسا بولے تو دل سے تو مانتا، صحیح سے رہے گا، اوپر نہیں مانتا۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ صرف مومن ہی نہیں، منافق بھی لیے کہ نہیں لیے؟ تو آؤ، جب سب کچھ نبی سے لیا ہے، ہر عبادت نبی سے لیے ہیں، ہر شے نبی سے لیے ہیں، خدا کو بھی نبی سے لیے ہیں، کس کے دائرے میں لیے ہیں؟ دینے والا تو خدا ہے، مگر کس کے ہاتھوں؟ نبی کے ہاتھوں۔ اگر کلام دیا ہے قل تو کہہ دے، عبادت دیا ہے قل تو کہہ دے، سب کچھ نبی کے ہاتھوں دیا ہے، تو وہی خدا نے نبی کے ہاتھوں نبی کی آل کو بھی دیا ہے، نبی کی آل کو بھی دیا ہے۔ کل اشر مبذر علیہ الا المودۃ فی القربى، اے نبی تو کہہ دے مال کے بدلے، دولت کے بدلے مجھے تیری آل سے محبت کرنی، دولت کے بدلے آل سے محبت، قرابت سے محبت۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ خاندان مصطفیٰ سے محبت، اولاد مصطفیٰ سے محبت، نواسۂ حسنین و کرمین سے محبت،
ان کے گھر کے ہر بچے سے محبت کس نے دیا ہے؟ جو شے، جو ہر چیز نبی نے خدا سے لے کر خدا کی طرف سے دیا ہے، تو دوست اور دشمن سب کچھ لے لیے، وہی خدا نے نبی سے، نبی کی آل میں بھی دیا ہے، تو اس میں کتنے ہیں جو لینے والے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں لینے والا صرف دوست ہوتا ہے، لینے والا دوست ہوتا ہے، دوستی میں جو بھی دے دے راضی، دوستی میں جو بھی دے دے، اور پرکھنے والا دشمن ہوتا ہے۔ اب دیکھیے یہ سب کچھ لیا نا، اسی خدا نے نبی سے آل کو دیا، تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا صرف ایک ہی طبقہ ہے، ایک ہی طبقہ ہے کہ اے اللہ نبی سے تو جو بھی دے گا، خوشی بھی دے گا لے لیں گے، غم بھی دے گا لے لیں گے، ہماری جانیں، ہمارے مال، ہمارے وطن، ہماری اولاد اس نبی کے نام پہ قربان، جو دیا اس کو ہم لے لیں گے، لینے والا صرف ایک ہی طبقہ ہے۔ کہنے والے بہت سارے ہیں، کہنے والے بہت سارے ہیں، اور اکڑنے والے، اکڑانے والے۔ ہم نمازی ہیں، کیا ہیں؟ نمازوں پہ، ہم روزے دار روزوں پہ، ہم حاجی۔ اب لگے ہیں نا یہ الحاج، کیا رے با حاجی الحاج میں بولے تو ایک بار گئے تو حاجی کہتے، ایک سے بڑھ کر گئے تو الحاج کہتے، مگر حاجی الحج کس کو کہتے ہیں اس کا معنی بھی نہیں معلوم، بس اتنا جانتے ہیں ہمیں حج کو گئے آئے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب نام سے پہلے لگا لیے، پہلے نام عبداللہ تھا، اب حاجی عبداللہ، یہ کہیں گے میں بولے تو حجوجہ کا آنے میں لوگاں پہچاننا جاننا، حج تو نے کیا ہوئی، حج منقطع دنیا داری ہے، قطع تعلق دنیا داری ہے۔ اب یہ حج کو جانے والا جو آیا ہے کل بھی ویسا ہی ہے، آج بھی ویسا ہے، اب قطع تعلق دنیا داری کہاں ہے؟ صرف نام رہ گیا حجی کا، سمجھ میں آ رہی نا؟ یہی نہ ہوتا ہم سے۔ اب آئیے، یہ تو سارے عمل ہے نا، یہ ہم حاجی ہیں، ایک بار نہیں ہر سال جاتے، زکوٰۃ، جہاد، ان سب میں آگے رہتے، کیونکہ اللہ نے فرض کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ یاد رکھیے۔ اب قرآن مجید میں جتنی بھی آیات ہے نا، یہ سب برابر نہیں ہے، غور سے سنیں۔ مولانا بولنا مجھے اگر سے کوئی غلط بات کہہ دوں تو، جتنی بھی آیات ہے نا یہ ایک طرح نہیں ہے، برابر۔ اس کے اندر 3 طرح کی آیات ہیں، کتنی؟ ہما قسم کی، ایسے تو ان کی تو بے شمار آیات ہیں، بادشاہوں پر، کافروں پر، ظالموں پر، فاسقوں پر، فاسقوں پر، بس سمجھ میں، انبیاء، اولیاء، مومن، کافر، مرتد، ان تماموں پر بھی اللہ تبارک و تعالی جو آیتیں جن میں ان کے واقعات بتایا، بیانات بتایا، ہر طرح کے ہیں، تو ان کل ملا کر 3 طرح کی آیات۔ ایک ہوتی ہے مقطعات جس کا معنی مطلب نہیں، ایک ہوتی ہے متشابہات، اس کا معنی بھی ہے مطلب بھی ہے، معنی بھی ہے مطلب بھی ہے، مگر اس کے برابر عمل نہیں کرنا۔ قرآن سے معنی مطلب ہے مگر عمل نہیں کرنا، کیوں؟ کرو گے تو کافر بن جاؤ گے، ایمان چلا جائے گا۔ قرآن پڑھ کر
معنوں سے اگر عمل کریں گے تو ایمان جائے گا. تو کیا قرآن ایمان گنوا سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور تیسری آیت ہے محکوم، محکمات میں سے. اور یہ محکوم جو ہے یہ خدا کی طرف سے حکم ہے، وہی تو ہمارے لیے فرض ہے. اس کا انکار کرنا کفر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو اسی طرح ان ساری آیتوں سے آیت محکوم افضل ہے. اسی پر ساری شریعت کا دار و مدار ہے. صبح قیامت تک اسلام کے اندر مسلمانوں کے لیے یہ آیت محکوم پر ہی عمل ہے. نہ مقتطیات پر عمل ہے، نہ متشابہات پر عمل ہے. صرف کس پر عمل ہے؟ آیت محکمات پر. جو یہ آیت قل هو اللہ احد کی ہے محکمات میں سے ہے. تو وہ آیت قل لا اجل کی ہے، مجھے بتاؤ کہ وہ کس میں سے ہے؟ کس میں سے ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر متشابہات ہوتے پڑھتے عمل نہیں کرتے، مقتطیات ہوتی پڑھتے مگر معنی نہیں سمجھتے. لیکن وہ نہ متشابہات ہے نہ مقتطیات ہے. محبت اہل بیت میں خدا کا حکم دیا ہے. محبت اہل بیت میں خدا نے حکم دیا ہے. آیت محکوم ہمارے لیے فرض بن گئی. جتنا ایمان لانا خدا اس کے رسول پر فرض ہے، اتنی محبت اہل بیت سے کرنا فرض ہے. اس فرض کو چھوڑا تو علماء فتویٰ دیتے ہیں گنہگار ہو جائے گا، کافر بن جائے گا. تو اس فتوے کو اب تک کون نکالے؟ کوئی سی عالم نے بھی نکالا نہیں ہے. کیونکہ اہل بیت کی محبت کو چھوڑا ہے تو وہ بھی کافر بن جائے گا، اس کا بھی ایمان چلا جائے گا. کس نے یہ فتویٰ نکالا؟ انکار یہاں ہو رہا ہے، اس کو مان رہے ہیں. ایک فرض کو ماننا، دوسرے فرض کا انکار کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں. اسی تو مسلمان کہتے ہیں. اگر ماننا ہے تو سب کو مانو، سب کو مانو. ارے محبت مصطفیٰ، محبت اہل بیت کا کیا کہنا؟ نبی کی زبان سے خدا نے محبت اہل بیت کا اعلان کیا ہے، مگر قسم خدا کی اہل بیت سے خود خدا محبت کرتا ہے. خود خدا کا رسول محبت کرتا ہے. کیونکہ آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ، حسین سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر. جس نے بھی حسین سے محبت کرتا ہے اس سے بھی محبت کر. اب حسین کیا ہے؟ محبت رسول. اسی محبت میں رسول کا ایک اور نہ سن لیجیے. میرے رسول فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین. یہ محبت کا تقاضا نہیں تو اور کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے. محبت اندھی ہوتی ہے. نہیں ہوتی، یقیناً ہوتی ہے. کیونکہ ہم نے دیکھ کر ایمان نہیں لایا، آنکھ بند کر کے لایا. کیوں؟ دل کی آنکھیں کھلی تھی، ماتھے کی آنکھیں بند تھی. جب دل کی آنکھیں کھلی ہیں، نبی جو دیتے گئے، پڑھاتے گئے، لیتے گئے، پڑھتے گئے. اب دماغ اس کو مانے نہ مانے اس سے کوئی کام نہیں. دیکھو کہ دل مانتا ہے کہ نہیں. دل مان گیا، محبت ہو گئی. کیا ہو گئی؟ اب حسین سے کتنی محبت ہے. کس کو اب مجھے بتائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی کہہ دے، یہاں بھی قل ہے. اے نبی کہہ دے جو خدا کی محبت چاہتے ہیں. غور سے سنیں، کس کی محبت؟ کس کی محبت؟
یہاں عبادت کی بات نہیں ہے. جو خدا کی محبت چاہتے ہیں فاتبعونی، میری اطاعت کرو. کس کی؟ میری اطاعت. اب اسی اطاعت میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صحبت ہے، اور جھوٹ سے بغاوت سے کنارہ کشی ہے، برے سے رکنا ہے، اچھے کی بھلائی کی طرف چلنا ہے. کس میں ہے یہ؟ فاتبعونی، اطاعت مصطفیٰ میں. کس میں ہے؟ اطاعت. اب اطاعت مصطفیٰ کو لینا ہے تو سب سے پہلے محبت مصطفیٰ میں ڈوبنا ہے. محبت ہے تو اطاعت ہوگی، اگر محبت نہیں تو اطاعت کیسے ہوگی؟ فاتبعونی. اب مصطفیٰ کی اطاعت کبھی فرض خدا بن جاتی ہے، کبھی سنت مصطفیٰ بن جاتی ہے. کیا بن جاتی ہے؟ سنت مصطفیٰ. اب سنت مصطفیٰ کیا ہے؟ فرض خدا سمجھ گئے نا. اب سنت مصطفیٰ کیا ہے بھائی؟ داڑھی رکھنا. کیا ہے یہ؟ سنت. لباس سفید پہننا سنت. تو کھانے کے آداب نبی کی طرح کھانا، بیٹھنے کے آداب، چلنے کے آداب، سونے کے آداب، بیوی بچوں سے کس طرح، بیوی بچوں سے کس طرح پیش آنا، بچوں کی پرورش کس طرح کرنا. اپنی بیویوں کے ساتھ میرے نبی کیسے تھے؟ بس سمجھ میں آئی. دوستوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ نبی کی چال و چلن، نبی کا کردار، نبی کا جتنا بھی ظاہری ہے اس کو دیکھ کر نبی کی نقل، نبی کی نقل جو کرے گا وہ سنت ہے. کیا ہے وہ؟ سنت ہے. کیا ہے وہ؟ وہ سنت میں کھانا پینا چلنا پھرنا صرف یہی نہیں ہے. نبی زندگی میں ایک بار ہی کیا ہو پھر چھوڑ دیا ہو، اس ایک بار کرنے کا حکم بھی نہ دیا ہو مگر نبی نے کیا ہو، اس کام کو ایک بار زندگی میں کرنا بھی سنت ہے. نہیں سمجھے؟ ایک بار نبی کے پیچھے صحابہ جا رہے تھے، درمیان میں ایک پودا آ گیا جھاڑیوں کا. اب نبی کا خچر آگے جا رہا تھا تو اچانک کیا ہوا، ہوا چلی تو ڈالی ہلی پودے کی، تو نبی کے لباس میں کانٹا لگا، ڈالی کا کانٹا ہے نا لگا. تو نبی کیا کرے معلوم، اپنے ہاتھوں سے اس کانٹے کو نکال کر نکل گئے. اس میں کیا ہدایت ہے بھائی؟ کیا ہدایت ہے اس کے اندر؟ کیا معلوم؟ لگا نکل گئے. پھر وہ رستہ نبی آئے بھی نہیں زندگی میں، پھر کبھی وہ کانٹا لگا بھی نہیں. نبی یہ بھی نہیں بولے ایسا جانا لگا تو ایسا نکالنا. بات سمجھ میں نہیں. صدیق اکبر کے دور حیات، فاروق اعظم کی دور حیات، پھر صحابہ کا اسی راستے سے گزر ہوا. جب وہ پودا قریب ہوا تو ایک صحابی کی نظر پڑی، یاد آ گیا، یاد آ گیا کہ کیا، ہاں نبی کے پیچھے جب میں تھا تو نبی اس راستے سے. تو فوراً کیا کرے، اپنے گھوڑے کو اسی پودے کے راستے سے لے کر گئے مگر کانٹا لگا نہیں. بھیڑ پلٹائے، بھیڑ لے کر نکلے، کانٹا لگا نہیں. بھیڑ پلٹ کر آئے، جس جگہ کانٹا لگا وہی رکے، اس ڈالی کو پکڑے، اپنے لباس میں کانٹا چبویا، پھر اس کو نکالا، پھر آگے نکل گئے. امیر لوگ دیکھ رہے، خلیفے دیکھ رہے، صحابہ دیکھ رہے، کیا کر رہے ہیں آپ، کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں قسم خدا کی میں نے ایک بار اپنے نبی کو اس طرح کرتے دیکھا ہے، اس طرح
کرتے دیکھا ہے، یہ عمل ہے، اسی کو سنت کہتے ہیں۔ ایک ایک چھوٹی ہو بڑی ہو، ایک ایک سنت کو بھی صحابہ نے نہیں چھوڑا، ساری سنتیں جمع ہوئے تو اطاعت مصطفیٰ بن گئی۔ فاتبعونی، صرف مصطفیٰ کی نماز کی طرح نماز، روزے کی طرح روزہ، حج کی طرح حج، زکات کی طرح، سوال یہ نہیں ہے، مصطفیٰ کے کردار عمل کو دیکھو، ان کے افعال کو دیکھو، ان کے چال چلن کو دیکھو، صرف ظاہر کو نہ دیکھو۔ صوفی کس کو کہتے ہیں؟ صوفی کس کو کہتے ہیں؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھیے، فرماتے ہیں نبی کے ظاہر کو دیکھ کر عمل کرنے والا سنی، ومن عاش فی ظاہر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ سنی، اور نبی کے باطن کو محبت کی نظر سے دیکھ کر عمل کرنے والا وہ صوفی۔ تو نبی کا باطن، نبی کا ظاہر، نبی کا باطن، نبی کا ظاہر، دو ہو گئے نا، باطن اور ظاہر۔ اب ظاہر دیکھ کر صرف اتنا ہی ہے مت سمجھو، کیونکہ اصل دسترخوان تو گھر میں لگتا ہے، اصل دسترخوان تو گھر میں لگتا ہے، جو بھی کھاتے ہیں گھر والے کھاتے ہیں، جو بھی کھاتے ہیں گھر والے بیٹھ کر کھاتے ہیں، کیونکہ دسترخوان بچھو کر کھانا بھی سنت ہے۔ اب ظاہر صدیق اکبر سے، فاروق اعظم سے، عمر، عثمان غنی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے صحابہ ہیں سارے کے سارے ظاہر میں، مگر باطن مولا علی سے، امام حسن سے، امام حسین سے، ان سے پوچھو، کیونکہ وہ ظاہر کو بھی جانتے ہیں، باطن کو بھی جانتے ہیں، باہر کی باتیں جانتے ہیں، گھر کی باتیں جانتے ہیں۔ باہر والے باہر تک محدود ہیں، گھر والے اندر بھی ہیں۔ گھر کے اندر باہر والوں کا آنا منع ہے، مگر علی کے لیے، حسن کے لیے، حسین کے لیے منع ہے۔ اب یہاں کیا ہے وہ جانتے ہیں، وہاں کیا ہے وہ جانتے ہیں۔ نبی کی بارگاہ ہے، باطن کا علم بھی ہے، نبی کی بارگاہ ہے، مسجد نبوی کا علم بھی ان کو بات سمجھ میں آئی۔ اب باہر والوں میں کبھی کبھار ان کے کہنے سے علم باطن ہوتا ہے، اندر کی باتیں جانتے ہیں لیکن باہر کی باتیں جانتے ہیں، بات سمجھ میں آئی۔ تو اسی لیے کہ فاتبعونی، صرف ظاہری عمل ہی نہیں ہے، باطنی عمل بھی ضروری ہے۔ فاتبعونی، وہ باطنی عمل کیا ہے؟ وہی تو محبت ہے، وہی تو جانے قربانی ہے، وہی تو چاہت ہے، بات سمجھ میں آ رہی۔ اور محبت میں نہ جانے صحابہ کس طرح۔ اب دیکھیے ایک بات بتاؤں میں آپ کو، قرآن کہتا ہے نبی سے، اللہ اس کے رسول سے آگے مت جانا، سبقت مت لے جانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ یہ کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہاں، یہ ظاہر کی باہر کی باتیں ہیں۔ اب محبت کرنے والوں پہ قربان جاؤ، محبت کرنے والوں پہ قربان جاؤ۔ قرآن کہے نبی سے آگے مت بڑھو، محبت کہتی ہے نبی سے آگے بڑھو۔ وجہ کیا؟ وجہ کیا؟ صرف اللہ ہی کو جان کر، اللہ ہی کا فرض سمجھ کر
اللہ ہی کی عبادت سمجھ کر آگے بڑھے، ایمان گیا۔ اللہ و رسول دونوں کا، بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ اس کا رسول، دونوں کی ایک اطاعت، دونوں کی ایک محبت، دونوں کا ایک کام سمجھ کر محبت مصطفیٰ میں آگے بڑھ گئے تو ایمان۔ اس کی مثال دوں میں آپ کو، چلیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی محبت، جیسی اطاعت دنیا میں ایسی کون سا شخص ہے کرنے والا؟ عمر بھی پیچھے ہو گئے۔ اے صدیق، میرے زندگی کی ساری نیکیاں لے لو، میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو، مگر غار سور کی ایک رات مجھے دے دو، غار سور کی ایک رات مجھے دے دو۔ صدیق تو کہتے ہیں وہ راتیں میں سب کچھ دے سکتا ہوں، مگر وہ راتیں کیا تھا ہوگا ان راتوں میں؟ کیا ہوگا؟ باہر گلیوں میں، وادیوں میں، جن کے میدانوں میں، مسجد نبوی میں، نمازوں کی صفوں میں، قائدوں میں، رکوعوں میں، سجود میں، محفلوں میں، سب کے ساتھ میں بیٹھ کر صدیق جو ساری زندگی پڑھتے تھے یہ اور تھا۔ 3 دن جو غار سور میں اکیلے تنے تنہا مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھے تھے وہ اور ہے، مگر یہاں صحبت ہے، یہاں صحبت کے ساتھ محبت ہے، تو اسی محبت نے عزدے کا دسنا بھی ان کو کچھ بات سمجھ میں آئے، معلوم ہے کہ جان جائے گی مگر پرواہ کیے نہیں۔ تو کیا تھا اس محبت میں؟ آگے نکل گئے۔ کیسے نکل گئے؟ دونوں جا رہے تھے، جب غار آئی تو نبی کو باہر کھڑا کر دیا، نبی کو باہر کھڑا کر دیا۔ صدیق نے کہا میں پہلے جاؤں گا اندر۔ کیا نبی سے پہلے کوئی جا سکتا ہے؟ جا سکتا ہے کوئی؟ مگر صدیق نے کیا کہا؟ یا رسول آپ کہہ رہی ہے میں پہلے جاؤں گا۔ جب صدیق پہلے نکل گئے، قرآن بھی یہی کہا، اول نمبر صدیق کا، دوسرا نمبر مصطفیٰ کا۔ اب یہ مت سمجھنا یہ سبقت اس طرح لے گئے اول نمبر پر آ گئے مصطفیٰ۔ ثانی سنو، یعنی جو لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے غار کا، پہلے کون ہے؟ صدیق ہے، پیچھے کون ہے؟ گئے نا۔ اب اللہ کے رسول، اللہ اس کے رسول سے آگے جب صدیق جب غار میں پہلے گئے، محبت رسول میں، مگر قرآن نے کہا جن کا جانا تھا محبت رسول میں وہ صدیق اکبر بن گئے۔ اگر عداوت رسول میں جائیں گے، جتنا بھی ایمان ہوگا یہ سارا کا سارا بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ محبت صحابہ کو تھی، تو کس سے؟ نبی سے۔ کس سے؟ نبی سے۔ اب نبی کی محبت حسین سے، نبی کی محبت۔ اب مجھے بتائیں دنیا میں ایمان والوں کی محبت افضل ہے نبی کی محبت؟ عبادت کس کی افضل؟ نماز کس کی افضل؟ روزہ کس کا افضل؟ حج کس کا افضل؟ بات سمجھ میں آئے؟ سب کچھ نبی، ہر عمل نبی کا افضل اعلیٰ۔ ارے ہم تو نقل ہیں، نقالی ہیں، قبول ہے نہیں ہے وہ بھی نہیں معلوم، پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم گردوں کے گرد صحابہ ادنا اولیاء کے قدموں کی دھول بھی نہیں بن سکتے، ہم نبی کی نقل کیا کریں گے؟ یہ سب کچھ افضل ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح نبی کی محبت بھی نبی کی افضل ہے کہ نہیں؟ جب نبی کی محبت افضل ہے تو جس سے محبت کر رہے ہیں وہ حسین، وہ حسین، سمجھ گئے نا کتنے افضل ہوں گے؟ ہے ان کی مثال دنیا میں؟
کہاں سے لاؤ گے؟ جن کا نانا دو جہاں کا رسول، جن کا بابا من کنت مولا، جن کی ماں جنت کے خاتون، ساری عورتوں جنتی عورتوں کی سردار، جن کا بھائی حسن بھائی حسین سردار جوانوں کے جنت میں. بات سمجھ میں آ رہی؟ کتنی افضلیت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب ایسے افضل حسین جن کا ذکر بھی افضل، جن کی یاد بھی افضل، جن کا مجسمہ افضل، اور جن کو یاد کرنے والے بھی، یاد رکھو، جن کو یاد کرنے والے بھی، کیونکہ افضلیت اسی وقت افضا ہوتی ہے جو اس کا دل پہلے فضیلت پاتا ہے. اچھوں کی یاد اچھوں کے دلوں میں آتی ہے، اچھوں کی یاد اچھوں کے دلوں میں آتی ہے، یہ اس کی عطا ہے. تو الحمدللہ جیسا فرض عمل ہمارا ہے، اسی طرح محبت اہل بیت بھی ہمارے لیے فرض ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور بات آخری میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، پھر اس کے بعد آپ کہیں گے بھی، میں نہیں کہوں گا. بات سمجھ میں آئی؟ تو آؤ، اب یہ یاد حسین ہے. کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ یاد. اب یاد حسین جو ہے تو اس کا معنی ہے کہ حسین کو یاد کرو، ہے نا؟ یہی معنی ہے نا، یاد حسین، حسین کو یاد کرو. اب حسین کو یاد کرنے سے کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ معلوم آپ کو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ ارے ان سے پوچھو، ان سے پوچھو کیا ملے گا. مگر الحمدللہ ایمان والوں سے پوچھو کہ کیا کیا نہیں ملے گا. کیوں؟ حقیقت میں یاد حسین 15 صدی گزر گئے، ایمان والوں کے دلوں سے ان کی یاد راستہ میں کربلا نہیں گئی. کیوں؟ اس لیے کہ یاد حسین کو یاد دلا رہے ہیں مصطفیٰ، یاد حسین کو یاد دلا رہا ہے خدا. جب خدا اس کا رسول یاد دلائیں گے، کون سا ایسا ایمان والا ہوگا جو حسین کو بھلا دے؟ کیوں؟ حسین کی یاد ہی مصطفیٰ کی یاد ہے، مصطفیٰ کی یاد ہی خدا کی یاد ہے. میں یوں بھی کہوں گا، ذکر حسین ذکر مصطفیٰ ہے، ذکر مصطفیٰ ذکر. اب خدا کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم میرا یا میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. جب ذکر خدا میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا، تو معنی کیا ہے؟ خدا کا ذکر ذکر خدا نہیں ہے. یاد خدا، خدا کہے مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یاد کا معنی خدا نہیں ہے، کیونکہ خدا دوست کو بھی یاد ہے، دشمن کو بھی یاد ہے، ایمان والے کو بھی یاد ہے، دشمن کو بھی یاد ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کس کو یاد نہیں خدا؟ ہر پاک کو بھی یاد ہے، ہر ناپاک کو بھی یاد ہے، حلالی کو بھی یاد ہے، حرامی کو بھی یاد ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ چلو، یاد یعنی ذکر کا معنی یاد سے کر رہے ہیں، یاد کا معنی ذکر سے. ذکر خدا، ذکر خدا میں اگرچہ چلے گئے ذکر خدا. اب اس کا معنی یہ ہم نے سمجھ لیا، تسبیح کے من کے لے کر اللہ 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 اللہ، کیا یہ ذکر خدا ہے؟ یہ یاد خدا ہے تسبیح کے من کے. اب بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، مسجدوں میں، خلوت میں، جہاں جہاں چاہے
آپ لوگ نہیں دیکھتے برتنہ بو کے اٹھا کر جانے والوں کو ہاتھ میں تسبیح ہوتی. اب باہر بھی آؤ, حج و عمرہ میں بھی جاؤ, وہاں کے بھی لوگ ابھی نزدے ہیں نہیں, تسبیح گھماتے چلتے ہاتھ میں. کیا کہ ان کے باپ دادا ذکر میں پیدا ہوئے ہوتے, ذکر میں نہیں ذکر سے پیدا ہوتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ 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 اللہ, یہ ذکر خدا نہیں ہے. کیا یہ ذکر خدا نہیں؟ تو بتاؤ ذکر خدا کیا ہے؟ ذکر خدا یہی ہے جس کا ثبوت خدا دیتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ. پڑھیے نا درود شریف. یہ ہے ذکر خدا. کیا ہے یہ ہے ذکر خدا. جب یہ ذکر خدا ہے تو کیا ہے اس کا معنی؟ کیا ہے اس کا معنی؟ بے شک اللہ. کیا ہے؟ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے. فرشتے کس کے ہوتے؟ معلوم کہ نہیں معلوم؟ مگر اللہ کا بولنا کا ڈھنگ بھی دیکھو, اس کی شان میں قربان جائیں. کہیں لوگ یہ اختلافات نہ کریں کہ میرے بھی ہوں گے اس کے بھی ہوں گے, کیوں کہ اس کے مقابل شیطان بھی ہے, شیطان کے چیلے بھی ہیں. کیونکہ اس نے بھی وعدہ کیا, عہد کیا کہ اے اللہ آج سے بندے تیرے نہیں میرے, میں بہکاؤں گا دائیں آ کر بائیں آ کر آگے سے پیچھے سے بہکا دوں گا. اللہ نے فرمایا بہکا لے جتوں کو بہکانا ہے, مگر جو میرے خاص ہیں, جو میرے خاص ہیں, تیرا داؤ ان پر نہیں چلتا. اب وہ خاص کون ہے؟ اللہ نے جن کو خاص کہا ہے وہ خاص کون ہیں؟ ایسے تو اللہ کی ہر شے اسی نے پیدا کیا, مگر جب بات خاص کی آئی ہے تو خاص کون ہیں؟ اس کے محبوب ہیں. اب محبوب کون ہیں؟ اس محبوب کے محبوب ہیں, اس محبوب کے محبوب ہیں. ایسے تو ہر شے اللہ کی. نمازاں پڑھنے والے بلّہ کے, مگر اللہ نمازوں کو نہیں دیکھا. روزے رکھنے والے بلّہ کے, اللہ روزے رکھنے والوں کو نہیں دیکھا. حاجی بننے والے بلّہ کے نہیں دیکھا اللہ. زکاتاں ہزاروں لاکھوں دینے والے بہت سارے لوگ, مگر زکاتاں کو نہیں دیکھا. نہ حج نہ زکات نہ نمازاں نہ روزے دینے والوں کو نہیں دیکھا, مگر دیکھا تو دیکھا میرے محبوب کی صحبت پہ کون ہے, میرے محبوب سے محبت کون کرتے ہیں, میرے محبوب کو جانو دل سے کون مانتے ہیں, میرے محبوب کی تعریف کون کرتے ہیں, میرے محبوب اور میرے محبوب کی آل پر درود کون پڑھتے ہیں. یہ ذکر خدا ہے. کیا ہے یہ ذکر خدا ہے. تو اس ذکر میں ہمارا نبی ہے. کون ہے؟ ہمارا نبی ہے. اسی ذکر خدا میں ہمارے نبی کی ساری آل ہے. ایک کربلا کی یاد سے, حسین کی یاد سے منع کرنے والوں سن لو, صرف تم نے یہ حسین کی یاد سے منع کرتے ہو, شرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہو. میرے خدا نے صبح قیامت تک آنے والی آل کو بھی تمہاری نمازوں میں ذکر کرا دیا. یہ ذکر خدا کیا ہے؟ یہ وَاشْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ, تم حسین کو یاد کرو وہی ذکر رسول کا بنے گا, رسول کو یاد کرو خدا کا بنے گا. مگر شان خدا پہ قربان جائیے, حسین کو ماننے والا رسول کو مانے گا, رسول کو ماننے والا خدا کو مانے گا. مگر قرآن میں یہ کہیں بھی نہیں آیا کہ خدا کو ماننے والا رسول کو نہ مانے, رسول کو ماننے والا حسین کو نہ مانے. ایسا ایمان ہو ہی نہیں سکتا. ماننا ہے تو ایمان حسین کو, ماننا ہے ایمان رسول کو, جب جا کر ہمارا ایمان خدا پر ہے. کیونکہ خدا بھی ہم کو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے, دربار مصطفیٰ سے ملا ہے. ورنہ تو ہم کو کیا معلوم کون خدا ہے. کس کو تو معلوم ہے تو ذرا بولو, معلوم
ہم کو تو نہیں معلوم. بات سمجھ میں؟ ہم خدا لینے، یاد رکھیے، ہم خدا کو لینے کعبہ نہیں گئے. ہم خدا کو لینے کعبہ نہیں گئے، ہم خدا کو لینے مدینہ گئے. اب مجھے بتاؤ خدا ملتا کہاں ہے؟ کہاں ملتا ہے؟ اب ایک بات ہے اس میں، کعبے میں خدا نہیں ملتا تو پھر کعبہ کس کا گھر ہے؟ کس کا گھر ہے؟ ذرا زور سے، کس کا گھر ہے؟ حرم ہے، کعبہ ہے، جہاں جانے والا پاک ہے، جبکہ اس کی نیت پاک ہے. اب تو نیت کا تو پتہ نہیں ہے، جاتے دھکے مکے کھاتے لوٹتے لاتے آئے. بس سمجھ میں آ رہی؟ کعبہ خدا کا گھر ہے نا، پاک ہے. پاک ہے کہ نہ پاک؟ کیونکہ خدا کا گھر ہے. مگر گھر خدا کا ہے وہی، مگر گھر والا. ایسا کبھی ہو سکتا ہے میں گھر اننت پور میں بنا ہوں، یہاں خالی رکھ کے جملوڑوں میں رہوں؟ ہو سکتا ایسا؟ ہو سکتا؟ قرآن گواہ ہے بھائی، اللہ نور السماوات والزمین، آسمان کا نور ہے، ہر جگہ اللہ موجود ہے. وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء مهيد. یہ تو قرآن گواہ ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے. یہ تو ہمارا ایمان کیا ہے؟ یہ ایمان ہے. مگر میں یہاں ایمان کی بات نہیں، گھر کی بات کر رہا ہوں. کس کی بات؟ گھر کی بات کر رہا ہوں. گھر بنایا ہے تو گھر والا ہونا یا نہیں ہونا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ گھر خدا کا ہے. کیا ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بارہ، آپ لوگوں کو بات اچھی طرح سمجھ لیں. اگر خدا اسی گھر میں ہوتا تو ہمارے گھر میں کون ہوتا؟ سمجھنا نا، کیونکہ ہر جگہ موجود ہے نا وہ. اگر زمین پہ ہے تو آسمان پہ، آسمان پہ ہے تو زمین پہ. ایسا ہو سکتا ہے ایک جگہ ہے ایک جگہ نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں نا، وہ تو ہر جگہ موجود ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. مگر گھر کی بات جو ہے، اگر خدا یوں مان لے گھر میں، اس گھر میں ہوتا، اس گھر میں جس کو ہم خدا کا گھر کہتے ہیں وہی محیط ہوتا نا. کعبے کو تم بھی جاتے، میں بھی جاتا، کافر بھی جاتا، یہودی بھی جاتا، عیسائی بھی جاتا. کسی کے لیے روک نہیں، کسی کے لیے بھی روک نہیں، کسی کے لیے بھی سوال ہی نہیں ہے. بات سمجھ گئے؟ کیوں؟ سب کو اسی نے پیدا کیا، سب کا مالک ہو، سب کا رازق ہو، سب کا خالق ہو. بات سمجھ گئے؟ سب کو اسی نے پیدا کیا نا. ایک ماں 4 5 6 بچوں کو جنم دے گی تو کہے گی ماں کے پاس صرف 2 ہی بیٹے رہے، چاروں کو نکال دو. بات سمجھ میں آئی؟ یا تینوں کو مار دو. کوئی کہہ سکتی ہے؟ جب دنیا کی ایک ماں یہ گوارا نہیں کر سکتی تو 70 ماؤں کا پیار رکھنے والا خدا، 70 ماؤں کا پیار رکھنے والا خدا گوارا کر سکتا ہے؟ سب کے لیے گرین سگنل ہوتا، سب آ جاتے ہیں. سب کیا کرتے ہیں؟ آ جاتے. اس لیے کیا کرے معلوم؟ نکو نکو نکو. کیا کرے؟ اے محبوب، یہ تو گھر تو میرا ہے لیکن میں تیرے پاس رہوں گا. میں کہاں رہوں گا؟ تیرے پاس رہوں گا. کیوں؟ جو بھی آئے گا پہلے تو ملے گا. جو ملے گا پہلے تو ملے گا. جب تو ملے گا وہ جان جائے گا، وہ پہچان جائے گا. جب وہ جان پہچان آ گئی، میرے گھر کے سارے دروازے کھول دوں گا. سارے دروازے کھول دوں گا، جس دروازے سے چاہے آنے دے. مگر تیرے بغیر اگر آیا تو سارے دروازے اس کے لیے تالے بند. بات سمجھ میں آئی نا؟ نہیں آئی؟ یہ معنی ایسا ہے، اس کے اندر تھوڑا
صوفیاء اکرام کا قول ہے خدا کس کو ملا ہے مصطفیٰ کے بغیر؟ خدا کس کو ملا ہے مصطفیٰ کے بغیر؟ قبلے بھی بدل گئے نا ہمارے، قبلے بھی بدل گئے نا ہمارے، مگر ایک قبلہ نہیں بدل سکتا، وہ ہے گنبد خضرا۔ یہ نہیں بدل سکتا، سارے قبلے بدل جانے دو۔ اسی لیے خدا بھی کس کو ملا ہے مصطفیٰ کے بغیر ملا ہے تو بول دو مجھے ملا ہے۔ اگر مصطفیٰ کے بغیر ایمان ہی نہیں ملتا تو خدا کہاں سے ملے گا؟ تو ایسے پیارے نبی بارگاہ مصطفیٰ سے جب خدا کو دے سکتے ہیں، وہی نبی حسین کو بھی دیا ہے۔ کس کو دیا؟ حسین کو بھی دیا۔ خدا نبی و آل نبی سے محبت کرنے کا اعلان کیا۔ میرے مصطفیٰ میرے نبی ہم کو سمجھائے، ہم کو ہدایت فرمائی کہ کیا گر تمہیں خدا کی محبت چاہیے تو میری اطاعت کرو۔ اب حسین کو گود میں بٹھا کر کہا ہے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما، تو بھی محبت فرما، اور جو حسین سے محبت کرتا ہے اس سے بھی محبت فرما۔ ایک اور حدیث ہے جب تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا کہ جان سے مال سے اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو نبی کی محبت ایمان، نبی کی محبت عبادت، نبی کی محبت خدا، نبی کی محبت ایمان، نبی کی محبت عبادت، نبی کی محبت خدا، تو وہی نبی کی محبت حسین، نبی کی محبت حسین۔ ہم شہید کربلا کی داستان سن کر روتے ہیں، ایمان والوں کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ داستان کربلا، یہ واردات کربلا، داستان کربلا ہی ایسی ہے جس کے دل میں ادنا سا بھی ایمان ہے نا اس کو رلا دیتی ہے۔ اگر نہیں رویا، اس کا دل نہیں پگھلا، آنسو نہیں آئے تو سمجھ جاؤ کہ ایمان میں خلل ہے۔ کیوں؟ یاد حسین یہ ہم آج نہیں منا رہے ہیں، ابھی کربلاش نہیں بنی، ابھی کربلاش نہیں بنی۔ اب جیسے سب سے پہلے جو نبی نے دیا ہے آدم کو، جو سنایا نا میں نے آپ لوگوں سنا نے، تو اسی نبی نے جو نبی کو دیا ہے، آدم کو دیا ہے، اسی آدم کے علم میں، اسی آدم کے علم میں جب یاد آ گئی حسین کی، جب یاد آ گئی حسین کی، تو حسین کو یاد کر کے سرزمین دنیا میں سب سے پہلے آنسو بہانے والے آدم ہیں۔ ابھی کربلا نہیں ہوئی، ابھی اب یہ مت پوچھنا آدم یہ داستان کیسے آئی، وہ مجھے نہیں، جبرائیل کو پوچھو، جبرائیل یہ کیسے یاد آ گئی، تو جبرائیل یہی کہا کہ مجھے بھی پتا نہیں کہ کیوں اللہ نے حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ میں نے آدم کو خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اب اس خلافت کی سند ہونا، کیا ہونا؟ خلیفہ بنا کر بھیجا نہیں، اللہ نے یہ نہیں بولا نبی بنا کر بھیجا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ بنا کر بھیجا۔ خلافت کی سند کیا ہے؟ اب اللہ نے اعلان کیا، جبرائیل سے کہا اے جبرائیل جنت میں ہے لے کے جا۔ اب جنت میں جو مقام بتایا جبرائیل کو اللہ نے، گئے تو وہاں کیا تھا؟ ایک صندوق تھا۔ کیا تھا؟ کیا تھا؟ ایک صندوق تھا۔ یہ صندوق کیا ہے؟ سند خلافت آدم۔ اب وہ فرشتوں کے ذریعے جبرائیل لے کر آئے، آدم کی بارگاہ میں رکھ دی۔ اب اس صندوق کو لائے تو صندوق شمشاد کی لکڑی سے بنا تھا، شمشاد یعنی چندن کی لکڑی، 12 خانے تھے اندر، کتنے تھے؟ ہاں 12 خانے تھے۔ اب ان خانوں میں کیا تھے معلوم آپ کو؟ کیا تھے معلوم؟
اولاد آدم میں جتنے نبی رسول آئے ان سب کی تصویریں تھیں. یہ بات الگ ہے. آل رسول میں امام مہدی تک مصطفیٰ کی آل میں جتنے آئے ان کی تصویریں تھیں. یہ سب دیکھتے گئے خوش ہوتے گئے، یہ دیکھتے گئے یہ خوش ہوتے گئے. اب اس میں تصویر مصطفیٰ بھی آئی. آدم کی خوشی ہو گئی، ہاں جن کا صدقہ مانگ کر میری دعا قبول ہوئی. اب اسی آدم کی اولاد میں 55,000 پیغمبر آئے تو یہی سنت ادا کرنے والوں کو ہی یہودی کہتے ہیں. صرف نام لے کر انگلی رکھ کر دعا کر کے نبی کا صدقہ مانگ کر آج اتنی بڑی دولت و حکمت والے بن گئے نا. کون؟ اسرائیل. اور جن کا نام لے کر، جن کی تصویر کا ٹکڑا دیکھ کر مانگا تو خدا دے دیا. کیا تھا اس میں؟ تصویر ہے. ہاں. پھر اس کے بعد حسین کی تصویر آئی. دیکھے خوش ہو گئے. جب تصویر کے پیچھے داستان تھی پڑھے تو رونے لگ گئے. تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں سب سے پہلے آنسو گرانے والا آدم، امام مہدی تک. اب یہ تصویر کے ٹکڑے اس صندوق میں رکھا کون؟ شریعت میں تصویر رکھنا حرام ہے. اب یہ لوگ جو ہے نا خبیثہ وغیرہ ہے نہیں، یہ کس حدیث ملتی ہے ان کو؟ وہ بھی کب شب برات کی رات کی، شب قدر کی رات کی، شب معراج کی رات کی یہ بیان کرتے. کیا کرتے معلوم؟ گھر میں تصویر رکھنا حرام، رحمت کے فرشتے نہیں آتے. کتا رکھنا حرام، رحمت کے فرشتے نہیں آتے. شراب پینا رکھنا حرام، رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ارے شراب کو تو چھوڑ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ آئی کہ نہیں آئی؟ تصویر جو حرام ہے، سراپا مجسمہ رکھ کر جس کی پرستش کی جاتی ہے وہ حرام ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ان کو حدیث بھی پڑھنا نہیں آتا. ایسے تو 20 سے 25 حدیثیں ہیں مسلم و بخاری میں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب یہ جو مسئلہ ہے تصویر اگر رکھنا حرام ہے، اب یہ رکھا کون؟ وہ بھی کہاں؟ کہاں؟ لائے فرشتے آدم کی بارگاہ میں. کیا تھا اس میں؟ کس میں تھے؟ صندوق میں. صندوق کا نام ہے تابوت سکینہ. کیا نام ہے اس کا؟ بیان علماء اور حفاظ سے پوچھو کہ قرآن میں کتنے جگہ آیا. یہ زیادہ تر علماء بیان نہیں کرتے، ڈرتے. میں کہیں کو ڈروں؟ کئی گرے بولے تو کہاں فتوے لگتے کہ کہاں بیت بھی، اکثر لوگ بیت بھی سے کہاں بیت بھی ہوتی کہ ڈرتے. مگر در حقیقت کیا ہے معلوم آپ کو؟ حسین کی تصویر اس کے اندر ہے. اب یہ تصویر کے سارے ٹکڑے رکھ کر بھیجا سو اللہ. یہ سند خلافت آدم ہے. یہی صندوق منتقل ہوتا رہا ہر نبی میں. حضرت عزیر تک آیا، وہ دفنا دیے. آج کو بھی یہودیہ کھود کھود کو مر جا رہی صندوق کے واسطے. بات سمجھ میں؟ جب آدم سے منتقل ہوا تو وہ صندوق جب نبی کے پاس جاتا گیا تو نبی کیا کرتے تھے معلوم؟ حضرت موسیٰ سے پوچھو، ہارون سے پوچھو، کیا کرتے تھے؟ پھیٹا رکھتے تھے، جھبا رکھے، تورات کے ٹکڑے رکھے اس کے اندر. پھر ہارون کے، پھر بعد میں دوسرے نبی منتقل ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جوتیاں بھی رکھے. کیا رکھے؟ جوتے. موسیٰ کے جوتے، وہ جوتے جس کو پہاڑ پر چڑھتے تھے تو خدا نے کہا کہ اتار کے آؤ، اتار کے آؤ، یہ مقدس وادی ہے، مقدس جگہ ہے. وہ جوتے اس کے اندر ہیں. اب وہ صندوق ایک بار یہودیوں کے ہاتھ سے کچرے میں چلا گیا، بے حرمتی ہوگی، اس سے 5 ملکاں تباہ ہو گئے. پھر خوف کھائے، توبہ کرے، پھر صندوق لا کر رکھے، تعظیم کرے. تو یہی صندوق جالوت میں جو جنگ ہوئی
وہاں اللہ نے فرشتوں کے کاندھوں پہ دے کے بھیجا. فرشتے اپنے کھانجام کو لے کو آئے. کہاں لے کو آئے؟ کھانجام اٹھا لے کو آئے. کیا اٹھا لے کو آئے؟ جس میں موسیٰ کے جوتے تھے. اتنی تعظیم سے لے کر آئے. صندوق مل گیا، خوش. اس کے وسیلے سے دعا کرے جنگ فتح. جب صندوق میں جوتے ہیں، فوٹو ہیں، توراۃ کے ٹکڑے ہیں، یہ سارے ہیں، ان کا وسیلہ لے کو ان کے اس صندوق کا صدقہ مانگے تو جنگاں فتح کرے. دولتاں دیا خدا، حکمتاں دیا، ڈاکٹراں بنایا، ہر اس میں آلہ بنا دیا. کس کے صدقے؟ صندوق ہی چھے نا. مگر وہ صندوق میں سب سے پہلے آیا کہاں سے؟ وہ جنت سے. اور اسی میں جو سب سے اول جو تھا وہ میرے مصطفیٰ کا نام تھا، علی کا نام تھا، حسن کا تھا، حسین کا تھا، فاطمہ الزہرا کا تھا. جب ان ناموں کا صدقہ مانگ کر جنگیں فتح کرنے والے، مگر جو وجود جو نام ہے اسی ناموں کے وجود، پاک وجود جب ہمارے درمیان آئے، ہم بھول گئے. اسی لیے کہتے ہیں عبادت سے پہلے محبت رکھو. محبت آ گئی تو عبادت خود بخود آ جائے. اب عبادت ہمیں کرتے اس نہیں بولے تو محبت اس نہیں. کیا نہیں؟ اسی لیے سب سے پہلے دلوں میں محبت ڈالو. دل محبت کے نور سے، مصطفیٰ کی محبت کے نور سے منور ہو گیا نا، وجود خود بخود جھک جائے. وجود کیا ہے؟ خود بخود جھک جائے گا. اسی لیے قرآن نے محبت رسول کو سکھایا اور رسول کی زبانی محبت اہل بیت کو سکھایا. اور وہ اہل بیت کیا کرتے ہیں؟ یہ مت سمجھو کیا نہیں کرتے. ان کے صدقے سے الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، ہم اور آپ اور ساری امت مصطفیٰ بھی جنت میں چل جائے گی. ساری امت مصطفیٰ بھی. ہاں، ایک باندی سے، باندی سمجھتے ہیں آپ؟ پیارے رسول کے گھر میں کچرا جھاڑنے والی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار باہر سے آ رہی تھی، دوپٹہ ذرہ ہٹا، بال نظر آ رہے تو منافق دیکھے کہے یہ مسمت تو رسول اللہ کے گھر میں کام کرتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں پکڑی جائے گی، چھپا فتاوار بن جائے گی. منافقوں نے کہا باندی سے تو گھر آئی مایوس ہو کر. رسول نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو باہر اس طرح سے ہوا تو لوگ اس طرح سے مجھے کہنے لگے. اتنا ہی سنا تو وہ تو باندی تھی نا. میرے رسول کو سننا تھا، آیا جلال. رحمت والے کو جلال آیا. چہرے کا رنگ بدل گیا. چادر بھی کملی بھی کاندھے پر ایسی ڈالی کہ وہ زمین کو جھاڑ رہی تھی. فوراً سے نکلے، مسجد پہنچے، ممبر پر کھڑے لوگوں کو بلائے، کہے آؤ. جب سارے لوگ جمع ہو گئے، سب سے مخاطب ہو کر ہمارے نبی نے کہا کہ لوگوں کہو من انا، میں کون ہوں. اب کیا کہیں گے صحابہ؟ یا رسول اللہ آپ رسول اللہ ہیں. ہاں میں رسول ہوں. یا رسول اللہ آپ محمد ہیں. ہاں میں محمد ہوں. پھر کہو کون ہوں؟ آپ عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے. اب اس طرح پتہ نہیں. ان عاشقوں سے پوچھو کہ مصطفیٰ جو اعلان کیا میں کون ہوں، تو صحابہ نے پیارے رسول سے آدم تک پورا شجرہ پڑھا. پورا شجرہ پڑھے سرکار سنے، پھر کہنے لگے سب برابر ہے. پھر کہو میں کون ہوں. اب کوئی جواب نہیں رہا تو سرکار نے فرمایا سنو، جو بھی کہا وہ سچ ہے، مگر میں حبیب اللہ ہوں. حبیب اللہ ہوں مانا کیا ہے؟ محبت خدا سے کرتا ہے. محبت جو خدا سے کرتا ہے
وہ محب ہے. خدا جس سے محبت کرتا ہے وہ حبیب ہے. خدا جس سے محبت کرتا ہے، سارے رسول سارا عالم خدا سے محبت کرتے ہیں، مگر خود خدا. تو معنی کیا ہے؟ جتنا خدا اعلیٰ اس کی محبت اتنی اعلی، جتنی محبت اعلی اتنا رسول اعلیٰ. جتنا رسول اعلیٰ رسول کی محبت اتنی اعلی، جتنی محبت رسول کی اعلی اتنا حسین اعلیٰ. سمجھے؟ اب کہا میں حبیب اللہ. کون کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں قائد المرسلین ہوں، شفیع المذنبین ہوں، ساقی کوثر ہوں. جنت خدا نے مجھے دی ہے، کیا نہیں کر سکتا. تو معلوم یہ ہوا ایک باندی کی مایوسی پر میرے مصطفیٰ کو اتنا جلال آ کر علل اعلان اپنے اختیارات کا اعلان کیا. اب حسین کی محبت نے قاتلان حسین جتنے ظلم ڈالے، جتنا ستائے، جتنے ستم ڈالے، اب یہ سارے کے سارے واردات کربلا پر جو اپنے پیارے لخت جگر پر جو حالات زندگی گزری، جو راتیں قیامت کی گزری، جو دن بھوک اور پیاس کی شدت میں گزرا، معصوم لاشوں کو اٹھا کر لائے. مصطفیٰ کی نظر میں ایسے لوگ کیا ہوں گے؟ دشمنان اسلام. ہم ان کو نہیں کہتے، وہ تو الگ بات ہے، فیصلہ ان کا خدا اس کا رسول کریں گے. مگر دشمنان اسلام، حسین کے دشمن، علی کے دشمن اور اہل بیت کے دشمن وہاں مت ڈھونڈو، ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے ڈھونڈو، ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے ڈھونڈو. اہل بیت کہہ کر اہل بیت کا گلا گھونٹنے والے، محبت اہل بیت کہہ کر محبت اہل بیت کا گلا گھونٹنے والے، کئی منافق، کئی دائیں بائیں آگے پیچھے، کئی مساجدوں میں خلاف حسین، خلاف علی، خلاف رسول، نسبت کے خلاف، وسیلے کے خلاف اور بزرگان دین کے خلاف، اولیاء کے خلاف. کتنے لوگ باتاں کرتے، کتنے لوگ بیانہ دیتے، کتنے لوگ کیسے کیسے داتے، سنتے کہ نہیں سنتے؟ حسین پاک، حسین کی ماں پاک. ارے ان کی حسین کی ماں کی چادر کی جو پاکی ہے نا، اس پاکی کے ایک ٹکڑے کو جمع کرو، ساری امت کی پاکیوں کو جمع کرو، مگر وہ چادر کی پاکی نور بن کر ایسے چمکے گی. یہ منظر صبح قیامت اہل محشر دیکھے گی. تمہاری پاکیاں گھر تک ہوں گی. کہاں تک؟ دفتر تک ہوں گی، آفس تک. بات سمجھ میں آئی؟ گھر تک یا دفتر تک یا شادی بیاہ کی محفلوں تک. مگر مر گئے تو پاک سمجھ کر اسی طرح نہیں دفناتے، پھر اس کو پاک کرتے ہیں دو پر. جب تک غسل میت نہیں ہوتا دفنایا نہیں جاتے. بات سمجھ میں آئی؟ تو کیا پاکی ہے؟ کیا پاک کیا ہم نے؟ کیا پاک ہے؟ نماز ہماری پاک ہے نا. مگر ہمیشہ نماز پڑھنے والا اگر مر گیا یہ مت کوئی کہتے کہ ہمیشہ نماز پاک پڑھتا تھا انہوں پاک ہے ایسے ہی دفنا. بولتے ایسا؟ سوال ہی نہیں نا. نماز نہیں پڑھا، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دیا، صرف مصطفیٰ کے ایک کلمے کے ساتھ کلمہ پڑھ کر شہید ہو گیا، وہ جنتی بن گیا. پیارے رسول فرماتے ہیں بغیر نہلائے دھلائے اسی خون کے کپڑوں کے ساتھ اس کو دفنا دو. بات سمجھ میں آ رہی؟ مصطفیٰ کے غلاموں کی یہ حالت ہے. ہم شہید کو نہیں سمجھے، شہید کو نہیں سمجھے تو سید الشہداء کو کیا سمجھیں گے؟ کیا سمجھیں گے سید الشہداء کو؟ ہاں ہر ایک سید الشہداء ہے. ہم کو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ تو نواسے رسول ہیں، پاک ہیں، ان کی ماں بھی پاک، اور ایسی پاک
امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو جنم دیا. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو جنم دیا دوپہر میں، اور عصر کی نماز میں آپ کھڑی ہو گئی. بتاؤ صبح قیامت تک دنیا میں ایسی کون سی عورت ہوگی کہ دوپہر میں حسن پیدا ہو، بچہ پیدا ہو، عصر میں نماز کو پڑھے جائے؟ کیوں؟ ناپاکی چھو ہی نہیں سکتی. ان کا دامن پاک، پیدا ہونے والے بچے پاک، کوئی نجاست ان کے جسم سے نہیں ہے، کوئی نجاست ان کے بدن سے نہیں ہے. اس بات کا اعلان خود ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کرتی ہے. ہر عورتوں کی نماز چھوٹ جاتی ہے، پورا مہینہ نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن ماں فاطمہ ایک دن کی ایک وقت کی نماز بھی نہیں چھوٹتی. اور اسی فاطمہ کے کردار کو ہر ماں اپنا ہی تو ہر ماں کی گود میں ایک حسین ہوگا. وہ ماں ہے، جنت کی خاتون ہے، پاک. اور ان کا باپ علی، ان کا باپ علی، میرے نبی نے مسجد نبوی کے صحن میں جتنے بھی مکانات کے دروازے کھلتے تھے سب کو بند کروا دیے، علی کا دروازہ چھوڑ دیا، کہہ دیا کہ علی چاہے جب چاہے آتا رہے جاتا رہے، مسجد ناپاک نہیں ہوگی. کیوں؟ علی پاک ہے. اس پاک علی کا بیٹا حسین. نبی ہمارا پاک، نبی ہمارا پاک. اب نبی کی پاکی کا بیان دنیا میں کوئی مفسر محدث کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر نبی کی پاکی کا بیان سننا ہے تو خدا سے سنو. تعریف مصطفیٰ خدا کی زبانی سنو. دنیا میں کون سی ایسا شخص ہے کہ تعریف مصطفیٰ کر سکے جس کی تعریف خود خدا کرتا ہو؟ پاک. کیا ہے؟ پاک. ارے نبی پاک نہیں، نبی جو کپڑا پہنے، جو جوتے پہنے، اس جوتوں کو لگی خاک بھی پاک. عرش اعظم نے اپنے سینے کو، اپنے ماتھے کو تھوپا اس خاک کو، وہ خاک بھی پاک. بات سمجھ میں آئی؟ اب ہمارے نبی کا خدا بھی ہے نا، ایمان ہے نا. اب اس پاک خدا نے اہل بیت اطہار کی پاکی کا اعلان کیا تو یطہرکم تطہیرا. ہم پاک ہیں، ہم خود پاک کرتے ہیں. وہ پاک اور صاف ہو جاتے ہیں. کون؟ اہل البیت، مصطفیٰ کی آل. اب مصطفیٰ کی آل کون ہے؟ حسن ہے، حسین ہے، بی بی زینب ہے، بالی سکینہ ہے، زین العابدین ہے، محمد باقر ہے، امام جعفر صادق ہے. جو سلسلے وار حضور غوث اعظم ہیں، حضور خواجہ اجمیری ہیں، نظام الدین اولیاء ہیں، خواجہ بختیار کاکی ہیں، بندہ نواز ہے. اب ان پانچوں کو ہم نبی پاک، علی پاک، فاطمہ پاک، حسن پاک، حسین پاک، کتنے ہوئے؟ 5 ہوئے. ان پانچوں کو جو پاک کا اعلان خدا نے کیا ہے اسی کو تو ہم پنجتن پاک. لوگ پوچھتے ہیں پنجتن پاک کہاں سے؟ ارے نادان، پنجتن پاک تو قرآن سے آئے، حدیث سے آئے. پڑھنا نہیں آتا تو مولانا کے پاس آپ کو پڑھا دیں گے. اب یہ اندھیرے میں 2 کتاباں پڑھ کو آ جاتے. اندھیرا بھی ہوگا، تھنکالا بھی ہوگا شاید. تو بہر کیف اللہ توفیق عطا فرمائے. شہادت حسین
تن مبارک سے سر جدا کرنے کا نام نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تیر اور تلواروں کا نام نہیں. شہادت حسین سند بخشش و نجات ہے امت کی. امت کی خاطر، امت مصطفیٰ کے خاطر، اسلام کے خاطر، نانا کے دین کی خاطر. کس کے خاطر؟ نانا کے دین کی خاطر شہادت حسین. شہادت کہتے ہیں سند کو، شہادت کہتے ہیں سند گواہی کو. کل ہمارا حسین اس کے نانا کی کمزور و گنہگار امت جو اہل بیت اطہار کی محبت میں جو ڈوبی ہے، کل ہمارا حسین گواہی دے گا. سب گواہیوں پہ افضل گواہی ہوگی حسین کی. سب میں افضل گواہی ہوگی، کیونکہ دین کو بچایا حسین، اسلام کو بچایا حسین، امت کو گرنے سے بچایا حسین، اسلام کا جھنڈا بلند کیا حسین. یہ مت پوچھو کیسے 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 نانا کا دین ہے. اسلام خدا کا ہے. دین کس کا ہے؟ نانا کا. اسلام، دین بھی بچایا، اسلام بھی بچایا. دین بھی بچایا، اسلام بھی بچایا. کیسے بچایا؟ ید قدرت سے اللہ نے جو بنایا، ید قدرت سے جو اللہ نے جو بنایا. ید قدرت سمجھتے ہیں قدرت کا ہاتھ. قدرت کا ہاتھ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. سب اسی کے ہاتھ میں ہے نا بھائی. بولتے نا وہ ہر ہاتھ سے پاک، سب سے پاک ہے وہ. مگر سمجھنے کے خاطر قرآن ہی کہتا ہے ید اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ قدرت کا ہاتھ. اب قدرت کے ہاتھ میں سب ہے بھائی، سب کا خالق سب ہے. اب وہ قدرت کا ہاتھ اللہ نے کیا کیا؟ نبی کے ہاتھ میں دیا. جب نبی کے ہاتھ میں دیا تو نبی کے ہاتھ میں قدرت کا ہاتھ آیا تو کیا ہو گیا؟ معجزہ بن گیا. جو کام اس کا تھا نبی کا بن گیا، جو ارادہ اس کا تھا نبی کا بن گیا، جو حکمت اس کی تھی نبی کی بن گئی، جو علم اس کا تھا نبی کا ہو گیا، جو عطا اس کی تھی نبی کی ہو گئی، جو رحمت اس کی تھی نبی پر آ گئی. بات سمجھ میں آئی؟ اب نبی نے کیا کیا؟ علی کے ہاتھ میں دیا. کس کے ہاتھ میں؟ علی کے ہاتھ میں دیا. جب علی کے ہاتھ میں دیا، نبی جس کے مولا تھے علی بن گئے. نبی جس کے مولا تھے علی بن گئے. اب علی نے اپنے بیٹوں کو دیا. اس مولائیت کو دو حصوں میں بانٹا. ایک حصہ آیا حسن، دوسرا آیا کہ نہیں آیا؟ تو معلوم ہوا باپ کے دونوں ہاتھ دونوں بیٹے تھام لیے. جب دونوں ہاتھ دونوں تھام لیے تو مولائیت بھی آئی ہوگی، ولایت بھی آئی ہوگی، شجاعت بھی آئی ہوگی، سخاوت بھی آئی. ابھی مولانا سے سنانا سخاوت حسن کو. بات سمجھ میں آئی؟ سخاوت جتنی بھی کرتے ہیں مگر دل میں کچھ خیال ہی نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ سنا کہ نہیں سنا؟ آ گئی ہوگی نا. شجاعت بھی آئی ہوگی، سخاوت بھی آئی ہوگی، طاقت و قوت آئی ہوگی، ولایت آئی ہوگی، مولائیت آئی ہوگی. کہتے ہیں نا مولا حسین. آئی ہوگی کہ نہیں آئی ہوگی؟ آئی ہوگی نا. سمجھ گئے؟ تو آئی. جس ہاتھ سے ہاتھ میں آئی تو یزید نے سر نہیں مانگا، ہاتھ مانگا. جب ہاتھ آ جاتا تو ساری مولائیت آ جاتی. مگر حسین بھی حسین ہے، اسی مولائیت میں، اسی علم میں، اسی ولایت میں. یہ بھی علم میں تھا کہ اگر میں ہاتھ دے دوں تو خدائی باطلوں کے ہاتھ ہو جائے گی. میں سر دے دوں گا مگر ہاتھ نہیں دوں گا. جب ہاتھ کو بچا لیا تو مولائیت کو بچ گئی. ہاتھ بچا لیا ولایتیں بچ گئی. ہاتھ بچا لیا دین نانا کا بچ گیا. ہاتھ بچ گیا اسلام خدا کا بچ گیا. ہاتھ بچ گیا مصطفیٰ کے معجزے بچ گئے. خدا کی قدرت بچ گئی. تو یوں سمجھو امت بھی بچ گئی، دین بھی بچ گیا اور اسلام بھی بچ گیا. بچایا کہ نہیں بچایا؟ الحمدللہ. اس بچانے والوں پر ہزاروں درود. یہ مصطفیٰ کی آل ہے. اور
صبح قیامت تک جب تک مصطفیٰ کی آل ہے، جہاں بھی آنچ اس طرح کی ظالموں کی آئے گی وہ جان و مال دے کر بچاتے رہیں گے۔ یہ مصطفیٰ والوں کا گھرانہ ہے، یہ ان کی شان ہے۔ اور میرے رسول یہ بھی فرماتے ہیں جہاں تک میری آل ہے وہاں تک آباد، بستیوں کے نور اجڑ جاتے ہیں، سمجھ جا وہاں کوئی میرا، بستیاں جگمگاتی ہیں، سمجھا تو وہاں میرا کوئی نہ کوئی ہوگا۔ یہ اللہ اس کے رسول نے دی ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یاد حسین ان کے کردار و سیرت کو، ان کے صبر و شکر کو جان کر سمجھ کر آگے آنے والی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہی تو ہے، یہ ساری حالتیں، کیفیتیں، واقعات، ان کی سیرتیں، ان کے کردار بیان کیوں ہوتی ہیں؟ تاکہ ہمارے دلوں میں بھی محبت پیدا ہو، وہی محبت اطاعت کی طرف لائے، وہی اطاعت خدا کو محبوب بنائے ہمارا، ہم اس کے محبوب بنے، اس سے محبت ہم کریں نہ کریں مگر اطاعت مصطفیٰ کی محبت کے ساتھ کرو، خود وہ محبوب بنے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اتنا کردار ہے، اتنا اختیار دیا ہے اللہ نے انسان کو امت مصطفیٰ بنا کر، یہ فضل ہے خدا کا اور مصطفیٰ ہے مصطفیٰ کا۔ الحمدللہ جو بھی خطائیں اگلے ظاہر و باطن جو بھی کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے پچھلے ساری خطائیں کو اس کے حبیب کے اور پنجتن پاک کے صدقے میں معاف فرمائے، اور جو بولنے میں سننے میں جو بھی کوتاہیاں غلطیاں ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول، اس کے مہربانہ کے صدقے میں اس کو بھی معاف فرمائے۔ الحمدللہ، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ۔ سمجھ گئے؟ تو چلو اللہ تعالیٰ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد۔